شاہی چور سلطان محمود غزنوی کے زمانے میں شہر میں چوریاں زیادہ ہونے لگی تو چوروں کو پکڑنے کے لیے شاہ نے یہ تدبیر کی کہ شاہی لباس اتار کر چوروں کا سا پھٹا پرانا لباس پہن لیا اور شہر میں گشت کرنے لگے۔ ایک جگہ دیکھا کہ بہت سے چور اکٹھے بیٹھے ہیں۔ بادشاہ بھی وہاں جا کر بیٹھ گیا۔ چوروں نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ بادشاہ نے کہا کہ میں بھی تم جیسا ایک آدمی ہوں۔ چوروں نے سمجھا کہ یہ بھی کوئی چور ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم لوگ ماہرین فن ہیں، کوئی عام چور نہیں ہے، تم اپنا ہنر بتاؤ، اگر تمہارے اندر کوئی ہنر ہوگا تو تمہیں شریک کریں گے ورنہ نہیں۔ بادشاہ نے کہا آپ لوگ کیوں گھبراتے ہیں؟ آپ لوگوں میں چوری کی جو صفت ہے ہنر اور فن ہے، میرا ہنر اگر اس سے زیادہ پانا تو مجھے شریک کرنا ورنہ بھگا دینا۔ چوروں نے کہا کہ اچھا اپنا ہنر بتاؤ۔ بادشاہ نے کہا کہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے تم لوگ اپنا ہنر بیان کرو۔ ایک چور نے کہا کہ میرے اندر یہ فن ہے کہ میں اونچی سے اونچی دیوار پھانگ کر مکان میں داخل ہو جاتا ہوں، چاہے بادشاہ کا قلعہ ہی کیوں نہ ہو۔ دوسرے نے کہا کہ میری ناک میں یہ خاصیت ہے کہ جہاں خزانہ مدفون ہوتا ہے میں مٹی سونگھ کر خزانہ بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ ہے۔ تیسرے چور نے کہا کہ میرے بازو میں ایسی طاقت ہے کہ چاہے کتنی ہی موٹی دیوار ہو میں گھر میں گھسنے کے لیے اس میں سوراخ کر دیتا ہوں۔ چوتھے نے کہا کہ ہر ماہر حساب ہوں، کتنا ہی بڑا خزانہ چند سیکنڈ میں حساب لگا کر تقسیم کر دیتا ہوں۔ پانچوں نے کہا کہ میرے کانوں میں ایسی خاصیت ہے کہ میں کتے کی آواز سن کر بتا دیتا ہوں کہ کتا کیا کہہ رہا ہے۔ چھٹے نے کہا کہ میری آنکھوں میں یہ خاصیت ہے کہ جس کو اندھیری رات میں دیکھ لیتا ہوں دن میں اس کو پہچان لیتا ہوں۔ اب سب چوروں نے بادشاہ سے پوچھا کہ اے چور بھائی تمہارے اندر کیا خاص بات ہے؟ شاہ محمود نے کہا کہ بھائی میری داڑھی میں ایک خاصیت ہے، جب مجرمین کو پھانسی کے لیے جلادوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے اس وقت اگر میری داڑھی ہل جاتی تو مجرمین پھانسی کے پھندے سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہ سن کر چور مارے خوشی کے کہنے لگے کہ آپ تو چوروں کے کتب ہیں، جب ہم کسی مصیبت میں پھنسے گئے تو آپ ہی کے ذریعے ہم کو خلاصی ملے گی، لہٰذا فیصلہ ہوا کہ آج بادشاہ کے یہاں چوری کی جائے، کیونکہ آج سب اراکین نہایت پاورفل ہے اور مصیبت سے چھڑانے والا داڑھی والا بھی ساتھ ہے، لہذا سب بادشاہ کے محل کی طرف چل پڑے۔ راستہ میں کتا بھونکا تو کتے کی آواز پہچاننے والے نے کہا کتا کہہ رہا ہے کہ بادشاہ تمہارے ساتھ ہے، لیکن چور پھر بھی چوری کے ارادے سے باز نہ آئے، لہٰذا بادشاہ کے یہاں چوری ہوئی۔ چوروں نے خزانہ لوٹ لیا اور جنگل میں بیٹھ کر ماہر حساب نے سب کا حصہ لگا کر چند منٹ میں تقسیم کر دیا۔ بادشاہ نے کہا سب لوگ اپنا اپنا پتہ لکھوا دیں تاکہ آئندہ جب چوری کرنا ہو تو ہم لوگ آسانی سے جمع ہو جائیں۔ اس طرح بادشاہ نے سب کا پتہ نوٹ کر لیا۔ اگلے دن شاہ نے عدالت لگائی اور پولیس والوں کو حکم دیا کہ سب کو پکڑ لاؤ۔ جب سب چور ہتھکڑیاں ڈال کر حاضر کیے گئے تو بادشاہ نے سب کو پھانسی کا حکم دے دیا اور کہا کہ اس مقدمہ میں کسی گواہ کی ضرورت نہیں کیونکہ سلطان خود وہاں موجود تھا۔ اس طرح قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو کسی گواہ کی ضرورت نہیں۔ جب 6 کے 6 چور پھانسی کے تختے پر کھڑے ہو گئے تو وہ چور جس نے بادشاہ کو دیکھا تھا اس نے پہچان لیا کہ یہ وہی بادشاہ جو رات کو ہمارے ساتھ تھا۔ وہ تختہ دار سے چلایا کہ حضور کچھ دیر کو ہماری جانوں کو امان دی جائے، میں آپ کی تنہائی میں کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد پھانسی کو موقوف کر دو اور اس کو میرے پاس بھیج دو۔ چور نے حاضر ہو کر عرض کیا کہ اے بادشاہ ہم میں سے ہر ایک نے اپنا اپنا ہنر دکھایا، لیکن ہمارے سب کے سب ہنر جن پر ہم کو ناز تھا انہوں نے ہماری بدبختی کو اور بڑھاوا دیا کہ آج ہم تختہ دار پر ہیں۔ اے بادشاہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جب مجرموں کو تختہ دار پر چڑھایا جاتا ہے اس وقت غایت کرم سے اگر میری داڑھی ہل جاتی ہے تو مجرمین پھانسی سے نجات پا جاتے، لہٰذا اپنا ہنر کا ظہور فرمائیے تاکہ ہماری جان خلاصی پا جائے۔ مولانا رومی فرماتے ہیں سلطان محمود نے کہا تمہارے کمالات ہنر نے تمہاری گردنوں کو مبتلا قہر کر دیا، لیکن یہ شخص جو سلطان کا عارف تھا اس کا چشم سلطان شہناز کے صدقہ میں تم سب کو رہا کرتا ہوں۔ اس قصہ کو بیان فرما کر مولانا رومی فرماتے ہیں کہ دنیا میں ہر شخص اپنے ہنر پر ناز کر رہا ہے، بڑے بڑے اہل ہنر اپنی بدمستیوں میں مست اور خدا سے غافل ہے، لیکن قیامت کے دن ان کے ہنر کچھ کام نہ آئیں گے، ان کو مبتلا قہر عذاب کر دیں گے۔ لیکن جن لوگوں نے اس دنیا کے اندھیرے میں اللہ کو پہچان لیا، نگاہ معرفت پیدا کر لی، قیامت کے دن یہ خود بھی نجات پائیں گے اور ان کی سفارش گناہگاروں کے حق میں قبول کی جائے گی۔ تو فرینڈز اگر آپ کو میری تحریر اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔